مناسک حج کا آج سے آغاز، فضائل لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھی، لاکھوں عازمین حج کی مکہ مکرمہ سے مینا روانگی جاری۔ دنیا کا سب سے بڑا خیموں کا شہر مینا میں آباد ہو گیا۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات بروز منگل 9 ذی الحج کو ادا کیا جائے گا۔ دوسری جانب سعودی وزارت دفاع نے مکہ مکرمہ میں عازمین حج کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی۔ مسجد الحرام کے قریب اینٹری ایئر کرافٹ، میزائل اور ریڈار سسٹم نصب کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ کی امریکی نمائندوں کو ایران کے ساتھ معاہدے میں جلد بازی نہ کرنے کی ہدایت۔ مذاکرات منظم اور تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ معاہدہ درست طریقے سے انجام دینے کے لیے دونوں فریقین کو وقت لینا چاہیے۔ ایران کے ساتھ اس ڈیل میں کسی غلطی کی گنجائش نہیں۔ معاہدہ ہونے تک آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان۔ سابق صدر باراک اوباما کا ایران کے ساتھ نیوکلیئر معاہدہ بدترین قرار دیا گیا۔ اوباما انتظامیہ کے ناتجزیہ کار افراد نے معاہدہ پیش اور نافذ کیا۔ یہ ایران کے لیے ایٹمی ہتھیار بنانے کی طرف ایک براہ راست راستہ تھا۔ ہم ایران کے ساتھ جو معاہدہ طے کر رہے ہیں وہ اس کے برعکس ہے۔ ٹرمپ نے مشرق وسطی کے تمام ممالک کی حمایت اور تعاون کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ساتھ ہی تاریخی ابراہم کارڈ میں شمولیت کی دعوت دی۔ کہا یہ ممالک معاہدے میں شامل ہوں تو تعاون مزید مضبوط اور مؤثر ہوگا۔ ہو سکتا ہے اسلامی جمہوریہ ایران بھی معاہدے میں شامل ہو جائے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جوہری ہتھیار نہ رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ مذاکراتی وفد ملک کی عزت اور وقار پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ امن نمائندے سمیت اہم فیصلے سپریم لیڈر کی اجازت سے ہوں گے۔ تمام فیصلے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کیے جائیں گے۔ مسعود پزشکیان کا واضح پیغام۔ دوسری جانب ایران نے امریکی صدر کے آبنائے ہرمز کھولنے کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری کہتے ہیں کہ ڈیل ہوئی تو بھی آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں رہے گی۔ آبنائے ہرمز کی نگرانی راستوں کا تعین مکمل طور پر ایران کے اختیار میں ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان نامکمل اور زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ امریکی صدر کا دعویٰ حقیقت سے بہت دور ہے۔ امریکہ ایران مجوزہ معاہدے کی اہم تفصیلات سامنے آ گئی۔ امریکی خبر ایجنسی کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان 60 روزہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے جائیں گے۔ توسیع کی گنجائش بھی موجود ہوگی۔ ایران آبنائے ہرمز کو بغیر کسی ٹول ٹیکس کے کھلا رکھے گا۔ ایران بارودی سرنگیں ہٹانے کی بھی آمادہ ہوگا۔ ایرانی بندرگاہوں اور بعض اقتصادی پابندیوں میں مرحلہ وار نرمی ہوگی۔ امریکہ ایران کو عالمی منڈی میں تیل بیچنے کی اجازت بھی دے گا۔ معاہدے کا بنیادی اصول کارکردگی کے بدلے ریلیف ہوگا۔ ایران جتنی تیزی سے بحری تجارت بحال کرے گا، امریکہ بھی اسی رفتار سے پابندیاں نرم کرے گا۔ امید ہے مذاکرات کا اگلا دور جلد ہی پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ٹرمپ کی امن کوششوں کی تعریف۔ کہتے ہیں امریکی صدر کے ساتھ کانفرنس کال انتہائی مفید اور تعمیری رہی۔ ٹرمپ سے خطے کی صورتحال اور امن کوششوں پر گفتگو ہوئی۔ کانفرنس کال میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے کی۔ فیلڈ مارشل کی محنت اور کوششوں کو سراہتا ہوں۔ As a world-class economic and military power, I'm very happy to hear that 30% of these MOUs have been converted into agreements which most definitely run into a few $billion. وزیر اعظم پاکستان کو جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کے ہم قدم بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاک چین اقتصادی شراکت روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ چین کے ساتھ اربوں ڈالر کے 30% MOUs معاہدوں میں بدل چکے۔ شہباز شریف کا ہانگزو میں پاک چائنا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب۔ وزیر اعظم کی چین کے تاجروں کو سرمایہ کاری کی دعوت۔ کہا پاکستان کو قرض نہیں، مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے۔ زراعت میں پیداوار بڑھانے کے لیے بیج مشینری اور بہترین طریقے چاہیے۔ کراچی میں 6000 ایکڑ پر ورلڈ کلاس اسپیشل اکنامک زون بنا رہے ہیں۔ اکنامک زون میں 1 ونڈو آپریشن اور ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ ملے گا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अली बाबा हेड क्वार्टर का दौरा, चेयरमैन जसाई ने ब्रीफिंग दी। अली बाबा के साथ मुतादिद मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाक चीन दोस्ती की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में पाक चीन ताल्लुकात को वुसअत मिल रही है। मुआहिदों से दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। हमारी गवर्नेंस और कारोबार में मज़ीद शफाफियत आएगी। FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन एक अहम संग मील है। हमने मिलकर एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख दी। शहबाज शरीफ ने जी जियांग की सूबाई क़यादत और मारूफ चीनी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकातें भी की। वज़ीर आज़म हांगझू के बाद बीजिंग पहुँच गए। चीनी वज़ीर माहौलियात ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म समेत आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का चांद रात और ईद के आयाम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। सूबे में सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। ईद इज्तिमात में मेटल डिटेक्टर्स और वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर आला की असिस्टेंट कमिश्नर्स को उलमा कराम से मुलाकात की भी हिदायत। उलमा को ईद पर हुकूमत पंजाब के सिक्योरिटी सफाई इंतजामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध के कराची में 3 मुख्तलिफ तामीराती मनसूबों के दौरे। शाहराह भुट्टो बस रैपिड ट्रांजिट रेड लाइन अजीमपुरा फ्लाई ओवर के तामीराती काम का जायज़ा। मुराद अली शाह की शाहराह भुट्टो पर मोटरसाइकिलों के दाखिले पर पाबंदी। ई चालान सिस्टम फौरी तौर पर फ़ाल करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर शर्जील मीमन मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा थे। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने का मिशन। बच्चों, ख़वातीन और मर्द हज़रात को टेंशन। किसी का रह गया दुपट्टा तो किसी को दर्जी से कपड़े नहीं मिले। बच्चों की तैयारी भी अधूरी है। मामा बाबा को फरमाइशों की नई लिस्ट थमा दी गई। ख़वातीन का ज्वेलरी के स्टॉल्स पर रश बढ़ने लगा। मर्द हज़रात को जूतों और सैंडल्स की तलाश। ईद का मज़ा तो अपनों के संग आता है। बड़े शहर खाली होने लगे। परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी जारी। लारी अड्डों पर मुसाफिरों की तवील कतारें। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में मनमाना इजाफा कर दिया। रेलवे स्टेशन पर लोगों का शदीद रश। और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ईद उल अज़हा में 2 रोज़ बाकी। जानवरों के ऊंचे दाम, खरीदारों का इम्तिहान। कुर्बानी किए जानवरों की कीमतें सुनकर लोग परेशान। किसी ने जानवर खरीद लिया तो किसी की तलाश जारी। व्यापारियों से भाव ताव। झूमर, झांझर, ताज, घंघर, दीदा जेब, पटे और हारों से जानवरों की सजावट। गली मोहल्लों में बड़ों और बच्चों की जानवरों के साथ वॉक।